افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے پروگرام میں آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پیش ہے۔ اس پارے میں کل 19 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ جو کہ چھٹے پارے سے شروع ہوئی تھی، اس پارے میں بھی جاری ہے، اور اس پارے میں آیت 83 تا آیت 120 پر یہ سورہ مائدہ مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جب وہ اس کلام کو یعنی قرآن مجید کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت سے قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ یہ لوگ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ نجاشی اور اہل دربار نے جب قرآن مجید کی یہ آیات سورہ مریم کی آیات سنی تو بہت متاثر ہوئے اور رو پڑے۔ اس لیے فرمایا گیا، کلام حق سے متاثر ہو جانا اور آبدیدہ ہو جانا سنت صالحین ہے، یعنی دل کے اندر رقت کا پیدا ہو جانا یہ دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے اور حق کے قبول ہونے کی نشانی فرمائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 87، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال چیزیں پیدا کی ہیں، پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، انہیں تم اپنے اوپر حرام نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم انہیں حرام سمجھتے ہوئے ان سے بالکل اجتناب کر لو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ حد سے آگے بڑھ جانے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ حلال اور پاک چیزوں کو ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا تقوی نہیں ہے، بلکہ ان کو استعمال کیے جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کسی مرض کی وجہ سے یا طبیعت کو موافق نہ آنے کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے، اگرچہ وہ مستقل ہو، تو وہ اس میں داخل نہیں۔ آیت 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ لغو قسم اور منعقد قسم، یعنی لغو قسم وہ ہے جو بلا ارادہ بغیر کسی نیت کے زبان سے نکل جائے، اللہ کی طرف سے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ اور ایسی چیز جس پر کہ قسم نہیں کھائی جاتی، نہیں اٹھائی جاتی، اور اس بات پر قسم اٹھا لی جائے، تو یہ بھی لغو قسم کے اندر شامل ہوگی، اور اس پر اللہ کی طرف سے مؤاخذہ نہیں، اگرچہ ایسا کرنا اچھا بھی نہیں۔ وہ قسم جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہو، پھر اسے توڑ دیا جائے، تو اس پر گناہ ہے، اور اس کا کفارہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے۔ کفارے کی 3 صورتیں بتائی گئیں، کوئی بھی ان میں سے اختیار کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو صبح و شام اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دیا جائے۔ نمبر 3، 3 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 روزے مسلسل یعنی لگاتار ہونے چاہیے۔ یہ کفارہ وہ قسم جو منعقد قسم ہے، اس کے توڑ دینے پر اس کو یہ کفارہ ادا کیا جائے گا۔ آیت 90،
یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت مبارکہ میں شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، ان کو حرام فرمایا گیا ہے۔ اس کے لیے حرام کا لفظ نہیں بلکہ رجس کا لفظ فرمایا گیا ہے، اور رجس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو جائے، اور ان تمام چیزوں کو حرمت کے ساتھ ساتھ، رجس کے ساتھ ساتھ شیطانی جال کہا گیا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ان سے اجتناب کرو، یہ رجس ہیں، فطرت سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے، اس لیے تم بھی انہیں چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت 91، انما یرید الشیطان۔ پچھلی آیت کے حوالے سے ہی اس آیت کے اندر بھی فرمایا گیا کہ یہ جو شراب، جوا اور بت اور جوئے کے تیر، ان چیزوں کے اندر، رجس کے کاموں کے اندر تمہیں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات مشاہدے کی ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کر آپس کی نا اتفاقی، عداوت، دشمنی انتہا درجے کی ہوتی ہے، پر پہنچ جاتی ہے، اور اس پر اکثر اوقات قتل و غارت کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو گناہ کے کاموں میں جہاں آخرت کا نقصان ہے، وہاں دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی بھی قباحتیں اس کے اندر بہت ساری ہیں۔ شراب سے اور جوئے سے مال کا نقصان ہونا، اور شراب سے جسمانی صحت کا نقصان ہونا، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ گناہ کا معاملہ تو آخرت کے ساتھ ہے، لیکن دنیاوی قباحتیں بھی اس کے اندر ہیں۔ یہی چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دیں گی۔ ان چیزوں میں جب تم پڑ جاؤ گے تو نماز سے، ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اللہ کے ذکر اور نماز جیسی اہم عبادت سے تم اس کے اندر پڑھ کر غافل ہو جاؤ گے، جو کہ انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ رکوع 3، آیت 95، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، اور اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو اس کے کفارے کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 100، قل لا يستوي الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرۃ الخبیث۔ اچھا اور برا، خبیث اور طیب، اللہ کے نزدیک بھی اور عقل سلیم والے کے لیے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں خبیث کی ترقی اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی مصلحت ہے۔ آج دنیا میں بدی کی کثرت ہے، اور اس میں ظاہری خوشنمائی بھی رکھ دی گئی ہے، اور ایسا ہر زمانے میں ہو رہا ہے، اور ہوتا رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ چیزیں اگر کثیر بھی ہو جائیں تب بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور یہ فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب کے اندر ڈال دے کہ یہ اتنی تعداد میں کیوں ہیں، یہ کثیر کیوں ہیں، تب بھی اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ رکوع 4، آیت 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس میں ایسے سوال کی ممانعت ہو رہی ہے اہل ایمان کو جو فضول اور لا یعنی ہوں، اور مثال دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہود ایسے بہت سے سوالات کیا کرتے تھے جن کا مقصد محض سوالات ہی ہوتا تھا، اور خود الجھنا اور موسیٰ علیہ السلام کو الجھانا ہوتا تھا۔ ان سوالات کا مقصد کوئی اپنے علم اور عمل میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ وہ اس قسم کے سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کے اندر کوئی معنی اور مفہوم نہ پایا جاتا ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ لا یعنی کاموں اور لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں، لا یعنی کام ہیں یا لا یعنی باتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوسروں کی فکر میں فرمایا تم کیوں گھلے جا رہے ہو، تم سے تمہارے احوال کی پوچھ ہوگی۔ علیکم انفسکم، یعنی اپنے نفس کی نگرانی اپنے اوپر تم لازم کر لو۔
رہی بات کہ دوسرے کا برا عمل، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں اس بات کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے اور دوسروں کی اعمال کی فکر نہ کرے، حالانکہ قرآن مجید نے ہی یہ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے استطاعت کے دائرے میں اس کو ضرور کرنا ہے، اور 3 جو استطاعت کے دائرے رکھے گئے، درجے رکھے گئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ کام اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد اس کو اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی حق پر نہیں آتا اور صراط مستقیم پر نہیں آتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو پھر تم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے معاملے کی فکر کرو۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو ان لوگوں کا کیا جواب تھا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرمائیں گے، لا علم لنا، ہمیں ان کے ایمان کا کوئی علم نہیں، آپ علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے علم سے واقف ہے، ان کے ایمان سے واقف ہے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 118، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں فرمائیں گے اپنے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کر لیا تھا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے بندوں پر، اللہ آپ اپنے بندوں پر ظلم یا سختی تو فرماتے نہیں، اور اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو وہ بھی عین عدل اور مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی، تو اس لیے آپ، اگر یہ آپ کے بندے ہیں، آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کا ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 1، 2، 3 میں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا خالق اور مالک ہونا، آسمان و زمین کا پیدا فرمانا، آسمان سے پانی برسانا، زمین سے نباتات کا نکالنا۔ فرمایا کہ جو اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، وہ ان چیزوں سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ہر نفع اور ہر نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جس کسی کو دنیا کی اور آخرت کی عافیت کی طلب ہے، اسے چاہیے کہ وہ صبر کی عادت ڈال لے اور مخلوق سے خالق کا شکوہ کرنا چھوڑ دے اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے حوالے کر دے اور فراخی کی امید بھی اللہ ہی سے رکھے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ مشکل اور پریشانی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور جاتی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو مومن کو اس معاملے میں اگر مشکلات مصیبتوں میں ہے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ صبر کا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی خیر اس کو پہنچ رہی ہے تو وہ پہنچ کر رہے گی۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ مجرمین کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور ہم دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرت کا انکار کر دیتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ان اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو اس چیز کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کے بارے میں فرمایا کہ کھیل اور تماشا۔ جس طرح آدمی کھیل اور تماشے میں منہمک ہوتا ہے تو وہ ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو جانا اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جانا، فرمایا کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ بہترین ہے۔ تو لہٰذا آخرت کی طرف توجہ ہونی چاہیے،
دنیا کے کھیل اور تماشے دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 42، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں بہت سی چیزوں کے اندر آزمایا اور انہیں تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیا، پھر بھی وہ لوگ اپنے تکذیب سے، جھٹلانے سے باز نہیں آئے۔ رکوع 12 آیت 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام علیکم کے لفظ سے خطاب فرمائیں، اور آگے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت بڑی ہے، میرا غضب مغلوب ہے، میری رحمت غالب ہے۔ آگے فرمایا ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، جو کوئی بھی اپنی گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس پر رحم بھی فرماتے ہیں۔ رکوع 13 آیت 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، بر میں بحر میں کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر جو دانہ اندھیروں میں پڑتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے حوالے سے ہمارے پاس خزانے ہی خزانے موجود ہیں۔ رکوع 14 آیت 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے اندر پڑ گئے ہیں، آپ انہیں قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیجئے، سبق دیجئے، راستہ دکھائیے، رہنمائی کیجئے، البتہ ان کے ساتھ دلی تعلق اور مواخات نہ رکھیے اور ان سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ رکوع 15 آیت 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اگلی 3-4 آیتوں کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ شرک سے بیزار تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ جب ستارے کو دیکھا تو شاید یہ میرا رب ہو، وہ غروب ہو گیا، پھر چاند کو دیکھا وہ غروب ہو گیا، پھر سورج کو دیکھا کہ یہ بڑا ہے وہ بھی غروب ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں، اور انی وجہت وجہی للذی، مشہور آیت نمبر 79، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ رکوع 17 آیت 92، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، یہ کتاب مبارک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس میں ہم نے ساری ہدایت کی باتیں بتا دی ہیں۔ رکوع 18 اللہ کی عظمت کی نشانیاں اس میں بھی بیان فرمائی گئیں، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندوں کو مردوں سے نکالنا، مردوں کو زندوں سے نکالنا، اس میں نشانی ہے اہل عقل کے لیے، فرمایا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ رکوع 19 آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے بتوں کو، معبودان باطلہ کو برا بلا نہ کہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ کو برا کہنے لگیں گے، جو کہ انتہائی بری بات ہوگی۔ اہل ایمان کو بھی کہا گیا کہ غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے یا ان کی جو بت پرستی کی جاتی ہے، ان کو بتوں کو برا نہ کہا جائے، اس لیے کہ وہ پھر اس کے جواب میں تمہارے رب کو، کیونکہ وہ انہیں رب سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، جب تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو پھر وہ تمہارے معبودوں کو، تمہارے معبود جو کہ برحق ہے، اس کو برا کہنے لگیں گے۔ وہ غلط اپنی جگہ پر،
لیکن زبان سے ان کو برا نہیں کہنا ہے۔ آیت نمبر 110 پر پارہ نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔